بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ میری پیاری بہنوں، یہ شعبان معظم کا مہینہ، یہ بہت بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ جتنا بھی ہو سکے اس ماہ میں فضیلتیں اور برکتیں سمیٹ لینی چاہیے۔ میری پیاری بہنوں، حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا، سورۃ نور اس طرح پڑھ لو: اللہ نور السماوات والارض، چہرہ چاند جیسا روشن ہوگا، لا علاج امراض سے نجات، ہر حاجت پوری ہوگی، ہر مشکل آسان ہوگی۔ یہ کلمہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر جنت سے عطا کیا ہے۔ میری پیاری بہنوں، ماہ شعبان کے مقدس مہینے میں آج آپ کی خدمت میں ایسا طاقتور وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ وظیفہ سورۃ نور کا بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر اتنی کرم نوازیاں کریں گے کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ سورۃ نور کی 8 فضیلتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اگر آپ اس فضیلتوں کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہیں تو وہ 8 فضیلتیں اللہ کریم آپ کی زندگی میں شامل کر دیں گے۔ یہ بہت خوبصورت عمل ہے، اور اگر اس وظیفے کو ماہ شعبان کے ان خاص دنوں میں کر لیا جائے تو اللہ پاک آپ پر اتنی کرم نوازیاں کریں گے، آپ کی ہر حاجات کو بھی پوری کریں گے، آپ کی ہر مشکلات کو دور کریں گے۔ اس وظیفے میں ایک ایسی طاقتور آیت ہے، وہ آیت سورۃ نور کی خاص آیت ہے کہ اللہ نور ہے اور آسمان زمین کا مالک ہے۔ بے شک جب ہمارے سامنے نور کا تصور کیا جاتا ہے، جب نور کے بارے میں سوچا جاتا ہے تو اس سے مراد روشنی ہے، مگر اس کی اصل جو حقیقت ہے وہ مشاہدے کے علاوہ کسی اور ذریعے سے سامنے آتی ہے کہ اللہ کی ذات نور ہے۔ لہٰذا جو شخص بھی اللہ کریم کی صفت سے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے روشن فرما دیتے ہیں۔ اس کے ظاہر کو بھی، اس کے باطن کو بھی اللہ کے نور سے روشن کر دیا جاتا ہے، اور راہ مغفرت کی تلاش کرنے والوں کے لیے یہ بنیادی طور بڑا ہی کارآمد ہے۔ یہ بہت ہی جلالی وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا کرے اور آپ کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ میری پیاری بہن، اگر آپ اس وظیفے کو سچے دل سے کرتے ہیں تو آپ کی زندگی سے ساری مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ نور اللہ کریم کی صفت ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ذاتی نام کو اس میں شامل کرتے ہیں، کیونکہ نور اللہ کا نام بھی ہے۔ جب آپ سورۃ نور کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے اثرات آپ پر اس طرح سے واضح ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ صاحب کشف بن جاتے ہیں۔ سورۃ نور کو جو یقین کے ساتھ، دل کے ساتھ اس کا آغاز کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کریم اس کو ساتھ بہت نوازتا ہے اور صاحب کشف بنا دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم خود انسان کو چنتا ہے، نہ کہ انسان قرآن کریم چنتا ہے۔ قرآن کریم خود چنتا ہے کہ کون مجھے پڑھے گا، کس کی رہنمائی، کس کی ہدایت کا میں ذریعہ بننے والا ہوں۔ تو یہ اپنے ذہن میں رکھا کریں، اگر آپ پڑھ رہے ہیں قرآن پاک تو یہ آپ کا کمال نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم وہ خود چنتا ہے کہ مجھے کون پڑھے گا، اور خود اللہ کریم اس کی رہنمائی اور اس کی ہدایت کا ذریعہ اس کو بناتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ابھی سورۃ نور کو پڑھتے ہیں تو سورت کا جو عمل ہے یہ بہت ہی مفید ہے۔ اس سورت پڑھنے والے کے دل کی آنکھ اللہ کریم کھول دیتے ہیں، اور وہ جس جگہ بھی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر صاحب کشف ظاہر فرماتے ہیں۔ دعائے نور بھی ایک ایسی دعا ہے کہ اس دعا کو پڑھنے سے اللہ پاک آپ پر اپنی کرم نوازیاں کرتا ہے تاکہ آپ کے دن بھی پھر جائیں۔ اگر آپ سورۃ نور کو پڑھنے کے بعد آپ اس دعائے نور کو پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کے حوالے سے سلمان فارسی سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے مجھ کو رطب عطا فرمایا جس میں گٹھلی نعمت، اور فرمایا یہ ایک ایسا درخت کا پھل ہے جو خداوند کریم نے میرے لیے بہشت میں لگایا ہے۔ ان چند کلمات کے سبب مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے، جس میں ہر صبح شام پڑھتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جب تک آپ زندہ ہیں تب تک کسی بھی قسم کی مرض میں مبتلا نہ ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے اہل مدینہ سے 1000 بار اس دعا کی تعلیم کی ہے۔ اس دعا سے سب کو خدا تعالیٰ نے ہر قسم کی مرض سے شفا نصیب فرمائی ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی اسرار دیکھنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی اس پر ظاہر کر دیتے ہیں۔ جس طرح سے کسی کی حقیقت دیکھنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ہاں حوال اس پر واضح ہوں کہ کس کاروبار میں اگر پیسہ لگا رہے نفع ہوگا یا نقصان ہوگا، یا کس طرح کے معاملات اس کے ساتھ پیش آئیں گے۔ بزرگان دین نے فرمایا کہ اس دعا
اور سورت کا جو وظیفہ ہے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی انسان پر اللہ کریم 8 نور روشن کر دیتے ہیں، جس میں سے ایک نور جو ہے وہ کشف بھی ہے۔ یہ 8 نور کون سے ہیں؟ سب سے پہلا تو اللہ کریم اس کے نور قلب یعنی کہ نور اس کو دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر نور ایمان، اس کو ایمان کا نور اللہ کریم دیتے ہیں۔ نمبر 3 نور نفس یعنی اس کا نفس جو ہے اس کو بھی اللہ کریم نور عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 4 نور روح بھی اللہ کے کریم عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 5 نور عقل، اس کو عقل فرماتے ہیں عطا۔ نمبر 6 اللہ تعالیٰ نور مغفرت اس کو عطا فرماتے ہیں۔ 7 نور صرف اس کو عطا فرماتے ہیں، یعنی اس کے جو بھی اس کی مغفرت کے اس کے اوپر اللہ کریم تمام تر چیزیں جو واضح فرمانا شروع ہو جاتے ہیں، نور کشف اس انسان پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کریم کے دروازے بھی کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم آسمان اور زمین کا نور ہے، بے شک انشاءاللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کا چہرہ بھی اللہ کریم بے پناہ حسن و جمال والا بنا دیتے ہیں۔ میرے پیارے بہنوں، بہت سی لڑکیاں کریمیں لگاتی ہیں، ایسی چیزیں استعمال کرتی ہیں، لیکن چہرے پر جو اثر وہ چاہتی ہیں کہ ہمارا چہرہ روشن ہو جائے اور وہ سب سے نمایاں اور خوبصورت نظر ہیں، تو ان کو یہ وظیفہ لازمی کر لینا چاہیے، کیونکہ اس وظیفے کے کرنے سے اس کا چہرہ جو بھی اس عمل کو کرے گا، اس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمک جائے گا انشاءاللہ۔ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ جو وظیفہ اللہ کے حکم سے آپ کر لیں گی، تو کسی بھی لوشن لگانے کی، کسی کریم یا پارلر میں جانے کی آپ کو ضرورت بھی نہیں پڑے گی اور آپ کو بے پناہ مفید فائدہ حاصل ہوگا۔ میری پیاری بہنوں، اگر آپ اللہ کے حکم سے اس وظیفے کو پڑھتے ہیں اور پڑھ کر اپنی آنکھوں پر، اپنے چہرے پر اس کو دم کر لے، تو اللہ کریم آپ کی چہرے کو منور اور پرکشش بنا دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت عمل ہے، اس کے چہرے پر انوکھی تازگی، سکون اور کشش پیدا ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ آزمایا ہوا عمل ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، کوئی بھی آپ کی پریشانی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے سے، اس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی وہ حاجت پوری فرما دیتے ہیں۔ آپ کے لیے ہر قسم کے دروازے اللہ پاک کھول دیتے ہیں۔ اگر کسی لڑکی کی شادی نہ ہوتی ہو، بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں شادی کے حوالے سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے سے اللہ کریم آپ کے نصیب کھول دے گا۔ تو میری پیاری بہن، چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ ماہ شعبان کے بابرکت دن میں جب آپ اس سورۃ نور کا خاص وظیفہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اول آخر درود شریف پڑھ لینا چاہیے۔ درود شریف کوئی سا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھی بات تو یہ کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں آتا تو آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ نور کی ایک آیت مبارکہ اللہ نور السماوات والارض پر جب پہنچتے ہی آپ نے اپنے ہر مقصد، ہر حاجت خواہش کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ نور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آیت کے اس حصے کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا ہادی ہے، تو زمین اور آسمان والے اس کے نور سے حق کی راہ پاتے ہیں اور اس کی ہدایت سے گمراہ کی حیرت سے نجات حاصل کرتے ہیں۔ بعض مصرفین نے فرمایا اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو منور فرمانے والا ہے، اور اس نے آسمانوں کو فرشتوں سے اور زمین کو انبیاء کرام سے منور کیا۔ اور بعض مصرفین کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے نور سے مومن کے دل کی وہ نور منور ہو جاتے ہیں جس سے وہ ہدایت پاتا ہے اور راہ ہدایت پا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس نور کی مثال ہے جو اس نے مومن کو عطا فرمایا۔ بعض مصرفین نے اس نور سے قرآن مراد لیا ہے، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ اس نور سے مراد سید کائنات رحمت عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس صورت کے بعد آپ نے ایک دفعہ دعائے نور پڑھنی۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ اپنی حاجت اللہ تعالیٰ سے طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک میرا سننا اور آپ کا سننا بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ میری پیاری بہنوں، جب بھی کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو آپ نے نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کر کے اول آخر درود شریف کے ساتھ 7 بار سورۃ نور کو پڑھ لیا کریں اور اپنے مقصد اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر جائز مقصد کو قبول کرے گا۔ جیسے ہی آپ وظیفہ ختم کریں گی، کچھ ہی دن گزریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو حاجت ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ آپ نے خلوص نیت سے، یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی نامراد نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نوازیں گے، اتنا نوازیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ اس سے زیادہ
फ़ायदा उठा सकें। जज़ाक अल्लाह। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली मेरी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और मेरी हौसला अफजाई हो। फ़ी अमानिल्लाह।